شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خدا کی چلا جائے. یہ بھی قیلا رویہ سے آپ کو ملے گی، لیکن جمہور پہلی تفسیر کر. اس نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، قاصد، تاکہ تجھے دے جاؤں لڑکا سکتا. اہل بدعت یہاں سے غلط استدلال کرتے کہتے ہیں دیکھو جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، ولا شک فی، اس کا انکار ہی نہیں. درجہ تو آپ کا زیادہ ہے نا، درجہ آپ کا زیادہ ہے خدا کی مخلوق. تو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تو آپ کے خادم ہوئے. وہ خادم لڑکا دے سکتے ہیں، پیغمبر کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ لیکن ان لفظوں پر انہوں نے غور نہ کیا کہ وہ تو کہتے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں خود نہیں دیتا، دینے والا. یہ احبا تو اس لیے کہ تجھے پیغام سناتا. تیسرے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ بشارت کے لفظ بھی آپ نے پڑھے، وائد پڑھے جہاں بشارت کے لفظ ہیں تیسرے پارے میں. ہاں اذ قالت الملائکہ، تو دیکھیے یہ آ گیا اذ قالت الملائکہ، تو جب فرشتوں نے کہا، یہ جبرائیل علیہ السلام نے، یا مریم ان اللہ یبشرک، اللہ تجھے خوشخبری سناتا ہے. اس پارے میں تفصیل ہے کہ اپنی طرف سے خوشخبری سناتا ہے لڑکے کی، مسیح ابن مریم. تو میں تو قاصد ہوں، تو یہ میں خوشخبری سناتا ہوں، اپنی طرف سے دینے کا مجاز نہیں نا، میرے بس کی بات ہے. یہ دیکھیے یہ ڈاکیا روزانہ آپ کی رقمیں لے کر کے آتا ہے، تو یہ ڈاکیا اپنی طرف سے دیتے ہیں آپ کو، پیچھے سے آتی ہے نا رقمیں. یہ بیچارہ تو قاصد ہے، انما علی رسول ربک، تو میں رب کا قاصد ہوں، میں تو تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ تجھے رب لڑکا دے گا. یہ حقیقتاً دینا میرا کام ہے. اچھا، اس نے کہا کہ کیسے ہوگا لڑکا؟ عادتاً لڑکا اولاد ملنے کی دو ہی صورتیں، ایک حلال طریقہ، دوسرا حرام، اور یہاں دونوں کا فقدان. ولم یمسسنی بشر، اے بے نکاح و تزوج، ولم کو بغیہ میں بدکار بھی نہیں ہوں، نکاح بھی میرا نہیں ہوا، جائز طریقے سے بھی کوئی بشر میرے قریب نہیں ہے، اور میں بدکار ہوں. اس نے کہا کذالک، اسی طرح جس حالت میں تو ہے نا، اسی تیرے رب نے کہا مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. ورحمۃ منا، اور یہ معاملہ مقضی یا قضا یقضی کا مفعول ہے، طے شدہ بات. اب جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری ان کے گریبان میں. پھونک مارنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ان کے پیٹ میں فنفخنا. اب آپ کو ساعتن کے لفظ میں ایک گھنٹے، ثلاثہ ساعات کے لفظ بھی ملیں گے، 2-3 گھنٹوں میں. اور یہ بھی آپ کو تفسیروں میں ملے گا کہ جتنا بیویاں 9 مہینے کے قریب پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہیں اتنا اٹھایا. یہ تمام الفاظ آپ کو تفسیروں میں ملیں. بس اس کو اٹھایا پیٹ میں، اور فانتبذت کی، الگ لے گی ان کو مکان قصیہ، ہٹی ہوئی جگہ. یعنی اب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو وہ شرم کے مارے الگ ہوگی کہ اب میں شادی تو ہوئی نہیں، بچہ پیدا ہوگا تو ایک عجیب قسم کی کیفیت ہوگی. چلیے فَأَجَاءَهَا الْمَحَاضُ، اجا کے معنی کو سمجھیں. کشاف، روح المعانی، قرطبی وغیرہ میں ایک یہ کہ جاء کا لفظ تھا لازمی، جاء زید، آیا ہے. اور یہ لفظ جب باب افعال پر آیا تو اس کے معنی اجاءہا، لے آیا اس کو. جیسے ذہبہ لازمی ہے اور اذہبہ متعدی ہے. اذہب اللہ بنورہم، تو ذہبہ لازمی، اذہبہ متعدی. اسی طرح جاء لازمی، اجاء متعدی. تو معنی یہ ہے کہ اس کو لایا درد ذیل الی جذع نخلۃ، کھجور کا تنا تھا اس کے ساتھ ٹیک لا کر کے بیٹھے.
دوسرا یہ نہیں کہ اجاءہ کے معنی یہ ہے اضطرہا، اس کو مجبور کر دیا. لازمی متعدی کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ معنی کرو کہ الجاہا و اضطرہا، اس کو مجبور کر دیا درد ذہن کھجور کے تنے کے ساتھ. انہوں نے کہنے لگی کاش کہ میں مر جاتی اس سے پہلے. اب یہ بچہ پیدا ہوگا میں کیسے صفائیاں دوں گی، کہاں سے آیا، کیوں آیا. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور ہوتی میں بھولی بسری. مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جو ترجمہ کیا ہے نا نسین منسیہ کا، بھولی بسری یعنی بھولی ہوئی فراموش کردہ، کہتے ان لفظوں کا اس سے بہتر ترجمہ اردو میں نہیں ہو سکتا. بھولی بسری، نسیم منسیہ، بھولی. بس اسی فرشتے نے آ کر اس کو پکارا، لیکن ادبن ذرا نیچے کھڑا ہوا. اللہ تحزنی، بی بی غم نہ کر ڈالا رب کے تختہ کے سری. اب وہاں کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، تنے تنہا بی بی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اب کیا کریں. اچھا پیدا ہو رہا ہے تو کہا کہ رب نے تیرے نیچے سریا کا معنی چشمہ، پینے کے لیے رب نے تیرے قدموں کے نیچے چشمہ بنایا، کھانے کے انتظام بھی آ رہا ہے. اور بعد میں سریا کے معنی سردار کے بھی. بی بی یہ جو پیدا ہوگا بچہ تیرا یہ سردار ہے، سریا کے معنی نہیں بھی. وہ زی رہ کے اور حرکت دے اپنی طرف بھیجے دے نخلا تھے، کھجور کے تنے کو گرائے گا تو اس پر رطباً جنیا، خرما تازہ، تازہ پکی. جنی کے معنی ٹننے کے قابل، پکی ہوئی کھجوریں جو ٹننے کے قابل، اتارنے کے قابل ہوں، خرما تازہ یہ ہوئی. بس کھا تو کھجوریں اور پی پانی اور بچے کو دیکھ کر کے آنکھ ٹھنڈی کر. اگر دیکھے انسانوں میں سے کسی کو تو کہہ دینا میں نے نظر مانی آج رحمان کے لیے 100 من رک جانے کی. وہ کیسے رک جانا؟ رک جانا یوں، یہ فا حرف تفسیر ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، یہ ہے رک جانا کہ میں کسی سے گفتگو نہیں کی. بس اتنی بات کہنی. اب یہاں سے ایک بات سمجھا، یہاں آپ کو تفسیروں میں ملے گا کھجور کا تنا خشک تھا، اللہ نے اس کو سبز کیا، دانے ساتھ لگے. یہ بھی ملے گا کہ بے موسم کھجوریں رب نے لگا. اب سوال یہ ہے کہ جو رب بے موسم کھجوریں لگا سکتا ہے اور خشک تنے کو ہرا کر کے اس سے پھل لگا سکتا ہے، اوپر سے گرا نہیں سکتا. حکم ہے کہ غزی الے کے حرکت دے. اور عورت ہو، عورت ذات ہو، بچہ پیدا ہوا ہو، وہ تو بیچاری خود حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے، درخت کو کیسے حرکت دے گی؟ یہ تو گنگا پہلوان بھی نہیں حرکت دے سکتا. لیکن کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے. سبق ہے ہمارے لیے کہ حرکت میں اشارہ کیا اشارہ کر دو تم، بس اوپر سے نیچے سے گرے گی. تو جو رب اوپر لگا سکتے گرا بھی سکتا ہے، لیکن انسان کا بھی جو اپنا عمل ہے نا کچھ نہ کچھ ہونا ہے. بس لائی ان کو اٹھا کر اپنے قوم کے پاس. یہ بھی ہے پہلا دن تھا، دوسرا دن تھا، وکیلا تیسرا دن تھا. تو جب بچہ اٹھا کے لائی لوگوں نے دیکھا، کہنے لگے اے مریم لقد جئت شیئا فریا. قاموس والے کہتے ہیں کہ فری کے معنی یہ ہوتے ہیں چمڑا ہو، چمڑا، اس چمڑے کو کاٹا جائے اور سیدھا نہ کاٹا جائے، ٹیڑھا کاٹا جائے. فری کے لفظی معنی صاحب قاموس لکھتے ہیں کہ چمڑا ہو، اس کو کاٹا جائے ٹیڑھے طریقے سے، سیدھا نہ. تو اب معنی یہ ہوں گے کہ بڑی ٹیڑھی بات لائی. اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا، تیری ماں بدکار. یہ ہارون کون ہے؟ یہ آپ کو تفسیر کبیر، روح المعانی وغیرہ میں یہ بھی ملے گا کہ ان کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی نیکی میں. لیکن صحیح بات یہ ہے ان کے اپنے بھائی تھے، حقیقی عمران کے بیٹے
حنا بنت فاقود کے بیٹے، تو وہ جوان تھے اور نیکی میں ضرب المثل تھے، وہ فوت ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ خانہ ہما آفتاب اس بھائی کی بہن ہے، باپ پیرا مسجد اقصی کا خطیب ہے، ماں تیری پرہیزگار ہے، تو یہ کیا کاروائی؟ فاشارت الیہ کی ضمیر راجع بسوئے غلام، وہ جو بچے کا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یکون لی غلام، اشارہ کیا اس سے پوچھو کون ہے، کہاں سے آیا۔ انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے کلام کریں جو تیری گود میں ہے، گہوارے میں ہے، بچہ ہے، یہ بچہ ہمیں کیا جواب دے۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، اللہ نے مجھے کتاب دینے کا وعدہ کیا، مجھے نبی بنایا، برکت والا بنایا جہاں میں، مجھے صلاۃ اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ ہوں، وہ برن بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی۔ ابھی آپ نے پڑھا وہ برن بوالدہ ہی، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام کے والدین تھے، وہاں والدہ، ان کا والد ہوتا تو یہ ہوتا وہ برن بوالدہ ہی، بوالدتی نہ ہوتا۔ آپ دیکھیے یہاں غلام احمد قادیانی نے عجیب خباثت کی بات لکھی، اس کی کتاب ہے کشتی نوح، میرے پاس پرانا قادیان کا طبع ہے، اس کا صفحہ 16 ہے، کہتے ہیں مولوی بڑے ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے ہوتے ہیں، یہ مجھے کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا، میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتا ہوں، ان کی والدہ کی تعریف کرتا ہوں، ان کے باپ یوسف نجار کی تعریف کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 6 بہن اور بھائیوں کی تعریف کرتا ہوں، میرے جیسا مداح کون ہوگا؟ اور خبیث یہ تو باپ کہاں سے لے آیا اور یہ 6 بہن بھائی کہاں سے لایا؟ تعریف اس کا نام ہے۔ خیر، اور اللہ نے مجھے جو بات ہی بنایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث، یہ ہے عیسیٰ کے بنی قول الحق کی۔ یہ قولا کی نسب کس سے آئی؟ انشاءاللہ آپ کو جنابین تک سے ملے گا۔ قل کو قول الحق کی، قل کو پہل نکال اس کا مطلب میں نے کہی بات سچی، وہ جس میں امتراء شک کرتے، اللہ تعالیٰ کو لائق ہی نہیں اس کی شان کے کہ اولاد بنائے۔ سبحان اذا قضا امرا فانما یقول له کن۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھو ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط۔ فاختلف الاحزاب، حزب کی جمع ہے، گروہوں نے اختلاف کیا آپس میں۔ اب یہاں تفسیر کبیر، روح المعانی، کمالین وغیرہ تفسیروں میں 2 تفسیریں منقول کہ احزاب سے کون مراد۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ مثلا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہود نے عیسیٰ علیہ السلام پر وَلَقَدِ افْتَرُوا عَلَى مَرْيَمَ بہتانا، وہ کہتے تھے ہم نبی تو کیا مانے، علیاذ باللہ، نقل کفر نہ باقی، یہ تو حلال زادہ ہی نہیں۔ نصارہ نے کیا کہا؟ نصارہ نے کل مسیح ابن اللہ، مشرکین نے اور اختلافات کی، تو احزاب سے یہود، نصارہ، مشرکین یہ۔ دوسری تفسیر کہ احزاب سے عیسائیوں کے گروہ مراد، وہ پہلے آپ پڑھ چکے نستوریہ، یعقوبیہ، ملکائیہ، ایک گروہ نے یہ کہا، دوسرے نے یہ کہا، تیسرے نے یہ کہا، ان کے فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کی حاضری پر ان کے لیے خرابی۔ اس دن کیا ہی سننے والے، کیا ہی دیکھنے والے ہوں گے جب ظالم ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج کھلی گمراہی۔ فرمایا تو ان کو حسرت والے دن سے، جب حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، ندامت کریں گے، جب معاملہ طے ہوگا۔ آج غفلت میں ایمان نہیں تھا۔ فرمایا دنیا کیا ہے؟ پائیدار چیز ہے،
انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون۔ اور ذکر کر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک تھے وہ سچے نبی، جب کہا اپنے باپ سے اے میرے ابا جی کیوں عبادت کرتے ہیں تو اس کی جو نہیں سنتے نہ دیکھتے ہیں اور نہیں کفایت کر سکتے تجھ سے کسی چیز کی، اے میرے ابا جی بے شک میں جو ہوں تاکید سے آیا میرے پاس علم سے وہ کچھ جو تیرے پاس نہیں آیا، پر تو میری پیروی کر، میں رہنمائی کروں گا تیری صراط سویہ سیدھے راستے۔ اے میرے ابا جی نہ عبادت کر تو شیطان کی، بے شک شیطان ہے رحمان کا نافرمان۔ اے ابا جی بے شک میں خوف کرتا ہوں اس کا کہ تجھے پہنچے گا عذاب رحمان سے، پر تو ہو جائے گا شیطان کا دوست۔ کہا اس نے کیا تو اعراض کرتا ہے میرے الہوں سے اے ابراہیم؟ البتہ اگر تو نہ باز آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور چھوڑ دے مجھے ملین زمانہ بھر۔ کہا سلام ہو تجھ پر، ان قریب میں تیرے لیے معافی مانگوں گا اپنے رب سے، بے شک وہ ہے میرے ساتھ خفیہ شفقت کرنے والا، اور میں الگ ہوتا ہوں تم سے اور اس چیز سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ورے، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، قریب ہے کہ نہ ہوں کہ میں اپنے رب کے پکارنے کی وجہ سے نامراد۔ پر جس وقت الگ ہوا ان سے اور اس سے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے ورے، ہم نے دی ان کو اسحاق اور یعقوب علیہم السلام، اور ہر ایک کو ہم نے بنایا نبی، اور عطا کی ہم نے ان کو اپنی رحمت سے، اور بنائے ہم نے ان کے لیے ذکر سچائی کا بلند۔ پیغمبروں کے واقعات تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سن لیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان۔ سچے نبی تھے، ان کے والد کا نام آپ 7ویں پارے میں پڑھ چکے، اذ قال لأبیہ آزر، یا ابد ابھی تھا یا تا کی شکل میں بن گئی نحوی قاعدے کے مطابق۔ ابا جی کیوں عبادت کرتے اس مخلوق کی نہ تیری سنے نہ دے؟ وہ پہلے آپ پڑھ چکے، اسنام اوثان یہ ان کی بھی، اتتخذ اصناما آلہۃ، اور سورج چاند ستارے ان میں بھی خدائی کرشمے مانتے تھے، تو ان میں کون ہے جو سنے اور سن کر کے آپ کی بات کو قبول کرے؟ انسان بھی ہوں تو جو مافوق الاسباب سماعت ہے کسی کی بھی، نہ تو اسے کفایت کر سکتے۔ ابا جی میرے پاس علم آیا تیرے پاس نہیں آیا، میری پیروی کریں صراط سوی پر میں آپ کو چلاؤں۔ ابا جی شیطان کی عبادت ہے، یہاں کبیر اور مواہب الرحمن البحر المحیط وغیرہ میں ہے کہ شیطان کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا، برے سے برا آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ عابد الشیطان، ہمیں شیطان کی پوجا کرتا، تو یہ کیا ہے کہ لا تعبد شیطان۔ تو ان تفسیروں میں ہے کہ شیطان کے کہنے کے مطابق، اس کے کہنے سے تو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یوں سمجھ کے تو شیطان تھا، کیوں کچھ کی اطاعت تو نہیں، شیطان رب کا نافرمان۔ ابا جی مجھے خوف ہے کہ تجھے رحمان کا عذاب پہنچے گا، شیطان کا دوست بن جائے۔ دیکھیے کتنے پیارے انداز سے، یا ابا سے، اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی۔ اب باپ کا جواب سنیں، راغب انت، آپ سن چکے ہیں کہ رغبہ کا صلہ آئے تو اس کے معنی اعراض کرنا۔ کیا تو اعراض کرتے میرے الہوں سے اے ابراہیم؟ اگر باز نہ آیا میں تجھے ارجمن نہ کر، اکثر تو یہ معنی کرتے کہ سنسار کر دوں، اور بخاری میں کشاف میں روح المعانی میں اشتمنا کے بھی ہیں، میں تجھے گالیاں دوں گا، گالیاں شتم کے معنی دوں گا، اور چھوڑ دے مجھے ملین، ملین کا معنی دہرن طویلن، زمانہ لمبا، لمبا زمانہ چھوڑ دے، یعنی پھر آئندہ زندگی میں میرے ساتھ ایسی بات نہیں۔ سلام علیکم، اس سلام علیکہ کے دو معنی کرتے ہیں آلوسی رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ۔ ایک یہ کہ ابا جی میری طرف سے سلام منی علیکہ، آپ مجھے پیٹیں مارے کچھ بھی کریں، میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہی ہے، میں کچھ نہیں کرتا۔ اور دوسرا کہتے سلام متارکت، سلام متارکت کا یہ معنی کہ مثلا کوئی آدمی خواہ مخواہ جھگڑا کرے تو کہتے بابا سلام میں جھگڑا نہیں کرتا میرا، اس کو سلام متارکت کہتے، میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا
انہ کان بی حفیظ بڑا میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا ان یہ وعدہ ہے ساستغفر لک الا عن موعدۃ وعدہا اور پھر اس کو پورا کیا ہے رب اغفر لی ولوالدی میں تم سے اور تمہارے معبودوں سے الگ ہوں اکیلے رب کو پکارتا ہوں اور مجھے یقین ہے امید ہے کہ اپنے رب کے پکارنے سے نامراد نہیں جب ان سے جدا ہوئے ان کے معبودوں سے بھی ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام دیے یعقوب علیہ السلام دیے ہر ایک کو ہم نے نبی دیا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا یہاں دو تفسیریں کرتے ہیں ایک تو صاحب ایک محلی رحمہ اللہ تعالی وہ یہاں مفعول نکالتے ہیں جلالین استاد ہاں وَوَهَبْنَا لَهُ جاگتے ہیں جو گئے ہاں وَهَبْنَا لَهُم ہاں محلی رحم اللہ تعالیٰ مفعول یہ نہیں میں زبانی بھی پڑھ سکتا تھا میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں حوالہ آ جائے وہ معنی کرتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا مَالًا وَوَلَدًا ہم نے ان کو مال بھی دیا اولاد بھی دوسری ترکیب یہ کرتے ہیں کہ من رحمتنا ہی مفعول ہے ہم نے ان کو اپنی رحمت دی آگے رحمت کی تفصیل کریں وہ جو بھی لسان کے معنی زبان کے ہوتے ہیں اور اس زبانی سے ذکر ہوتا ہے بیان ہوتا ہے تو اب یہاں لسان کے معنی بیان اور ذکر کے ہیں ہم نے ان کا ذکر ان کا بیان سچا بلند کیا آج تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے ان کا بیان ہوتا ہے تذکرہ ہوتا ہے بے شک نہیں ذکر کر کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بے شک وہ مخلص چنے ہوئے تھے اور تھے رسول نبی تھے اور ہم نے پکارا اس کو طور کے دائیں طرف اور ہم نے قریب کیا اس کو سرگوشی کے لیے اور ہم نے دیا اس کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی علیہ السلام اور ذکر کیجیے کتاب میں اسماعیل کا علیہ السلام بے شک وہ سچے وعدے والے تھے اور تھے رسول نبی اور تھے حکم کرتے اپنی اہل کو نماز کا زکوٰۃ کا اور تھے رب کے ہاں مرضیہ پسندیدہ اور ذکر کر کتاب میں ادریس کا بے شک وہ سچا نبی تھا اور بلند کیا ہم نے اس کو مکان علیہ اونچی جگہ پر وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چنا جب ان پر پڑھی جاتی تھی رحمان کی آیتیں گر پڑتے تھے سجدے میں اور روتے تھے پر خلیفہ بنے ان کے بعد نااہل لوگ ضائع کی انہوں نے نماز اور پیروی کی خواہشات کی پسند قریب وہ ملیں گے غین گمراہی مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیا اچھا پس وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور نہیں ظلم کیے جائیں گے شیعہ خود کی اور میشکی کے باغات ہیں وہ کہ وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ بے شک ہے وعدہ اس کا ماتین آنے والا نہیں سنیں گے اس جنت میں بےہودہ چیز مگر سلام ہے اور ان کے لیے رزق ہوگا جنت میں بکرتن پہلے پیر پچھلے پیر یہ جنت ہے جس کا وارث ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس کو جو متقی اور نہیں اترتے ہم مگر تیرے رب کے حکم سے اسی کے لیے ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک اور نہیں ہے رب تیرا نصیحہ بھولنے والا رب السماوات والارض ہے و ما بینہما بس اس کی عبادت کر واستبر لعبادتی ڈٹ جا اس کی عبادت کر کیا جانتے ہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے شرح فقہ اکبر وغیرہ میں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے درجوں میں سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام تیسرے نمبر پر موسیٰ بڑی شان والے تھے وہ خدا کی ساری مخلوق میں تیسرے درجے کی شخصیت تو مخلص تو ہوئے اور تھے رسول نبی
اب یہ رسول اور نبی کے متعلق رشیدیہ، نبراس، شراکات جلالی وغیرہ میں بس کہ رسول اور نبی کا ایک مفہوم ہے یا الگ الگ مفہوم۔ علماء کا ایک قول یہ نقل کرتے ہیں کہ نبی اور رسول دونوں کا ایک ہی ہے۔ نبی کا معنی خبر دینے والا، نبعٌ اس کا مجرد، اور یہ بھی نباوتن بھی کہا، اس کا مجرد معنی نباوتن۔ نباوتن کے معنی رفعت، نبی کا معنی اونچی شان والا، اور نبی کے معنی طریق بھی آتے ہیں، راستہ، مشیت والا نبی ہے، اعلیٰ طریق ہے، یہ سب باتیں نبراس وغیرہ میں موجود۔ تو بعض کہتے ہیں کہ نبی اور رسول کا ایک ہی مفہوم ہے، ان کے نزدیک تو وکان رسولاً نبیّا معلوم۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہ، دونوں کا فرق ہے۔ جس کے پاس کتاب ہو، کوئی شریعت ہو، وہ ہوتا ہے رسول، اور جس کے پاس کتاب اور شریعت جدیدہ نہ ہو وہ ہوتا ہے نبی۔ اس اصطلاح کے مطابق یہاں اشکال ہوگا کہ ایک ہی پیغمبر، وہ کتاب والے بھی ہوئے، نہ کتاب والے بھی ہوئے، شریعت والے بھی ہوئے، عدم شریعت والے بھی ہوئے، تو ان کا اجتماع کیسے؟ تو کہتے ہیں نہیں، کوئی تعارض کی بات نہیں۔ دلائل سے ثابت ہے کہ فرعون کی غرقابی سے پہلے نہ کتاب ملی تھی نہ شریعت ملی، وہ دور ان کی نبوت۔ فرعون تباہ ہوا، پھر کتاب ملی، جب ملی یہاں سے ان کی رسالت کا دور شروع ہوا۔ اچھا، فرمایا اور ہم نے پکارا اس کو من جانب طور الایمن۔ یہ ایمن کا لفظ جو ہے یہ جانب کی صفت ہے، جانب کی صفت، کنارہ دائیں، طور کا کنارہ دائیں۔ اب یہاں ایک نحوی اشکال ہے۔ نحوی اشکال یہ ہے کہ جانب کا لفظ جو ہے نکرہ، ایمن کو صفت بنایا، یہ ہے معرف بالنام، تو صفت موصوف میں تعریف اور تنکیر میں برابر ہوتے ہیں، تو ایمن پر طرف نام ہے، جانب نکرہ ہے، یہ معرف بالنام نکرے کی صفت کیسے بنی؟ تو آپ کو تفسیروں میں ملے گا کہ جانب کا لفظ اگرچہ نکرہ ہے لیکن اس نے مضاف ہو کر کے مضاف الیہ سے تعریف حاصل، الطور مضاف الیہ ہے، معرف بالنام ہے، تو اس جانب کے لفظ نے مضاف الیہ سے اکتساب تعریف کی، لہذا یہ اس کی صفت۔ اور دایاں طرف سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے، کیونکہ دایاں بایاں یہ اضافی چیزیں، میرا دایاں یہ، ان کا دایاں وہ، ان کا دایاں وہ، ان کا دایاں وہ، تو اضافی چیزیں ہیں۔ تو کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے تھے بسوئے مصر، تو مدین ہے مغرب کی سمت، تو جب مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو جو موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے دایاں تھا طور کا کنارہ، وہاں سے آیا، اور ہم نے سرگوشی کے لیے ان کو چنا، ہم نے اپنی رحمت سے ان کا بھائی ہارون نبی دیا ان کو علیہ السلام۔ ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، سچے وعدے والے تھے اور تھے رسول نبی۔ سچے وعدے والے کے متعلق آپ کو جلالین تک میں، ابو سعود میں، مدارک میں، تمام تفسیروں میں دو تفسیریں مشہور ملی۔ سفر میں تھے، ان کا ایک ساتھی تھا، تو گاؤں ذرا ہٹا ہوا تھا، کوئی درخت تھا سائے دار، انہوں نے کہا کہ یا تم جاؤ وہاں سے کھانے پینے کا سودا لاؤ اور یا میں جاتا۔ ساتھی نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں جاتا۔ 3 دن بھی ہیں اور 1 سال بھی، حول کے لفظ بھی، وہ شخص نہ آیا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے آنے تک یہی ہوں گا، وہ 3 دن یا 1 سال نہیں، اس سے بڑا اور وعدہ کیا؟ اچھا، فرمایا رسول نبی تھے، یہ قبیلہ بنو جرہم کی طرف، جرہم قبیلہ تھا اس کی طرف یہ تھے، اور آل کو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا، رب کے ہاں پسندیدہ۔ ایسے ذکر کیجیے ادریس علیہ السلام کا، سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند کیا اونچی جگہ۔ آپ کو تمام تفسیروں میں معالم التنزیل میں
خازن میں، روح المعانی میں، تمام تفسیروں میں یہ ملے گی تفسیر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان کی طرف اٹھایا، لیکن یہ ادلہ قطعیہ نہیں ہے کہ خبر قرآن کی نص سے صراحتاً ثابت ہو یا اس میں خبریں متواتر ہو، روایات۔ تو مکان علیہ میں ہم نے ان کو زندہ اٹھایا، اور میں نے خیالی کا وعدہ دیا تھا کہ اربعۃ من الانبیاء احیاء، ان میں ایک نہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ لوگوں نے جادو کو، رمل کو، جفر کو، رمل جفر یہ وہ علوم ہیں، ان کو حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف انہوں نے منسوب کیا کہ یہ رمل جفر وغیرہ وغیرہ یہ علم یہ ان سے منقول۔ رب نے فرمایا نا، ہم نے تو ان کا درجہ بہت بلند کیا تھا، یہ ناپاک علم تم ان کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ تو مکان علیہ کا معنی یہ کہ درجہ اونچا تھا، شان اونچی تھی۔ یہ ہے جن بزرگوں کے نام ہم نے لیے، اللہ نے نام کیا ان پر، نبی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، نوح علیہ السلام کی اولاد سے، کوئی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو چنا ان کی نسل سے۔ ان کی شان یہ تھی جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو گر پڑتے تھے سجدے میں، وہ بکیا، باکن کی جمع باکن، رونے والے، روتے۔ ان کے بعد نااہل لوگ آئے، پہلے میں عرض کر چکا ہوں النہایہ وغیرہ کے حوالے سے کہ خلفن بے سکون لام اور اس کے معنی نااہل۔ نااہل کی پہلی علامت ہے نماز ہے، دوسری وطب و شہوات، شہوات کی پہلی، بس یہ ملے گے غی کو۔ غی کہتے وادن فی جہنم، جہنم میں ایک وادی کا ایک طبقے کا نام، یہ بھی یہ لفظ بھی آپ کو جلالین تک تمام تفسیروں میں ملے گی۔ کیوں مولانا جلالین؟ وادن فی جہنم، یہ اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے مختصر تفسیر ہے یہ۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جتنے حروف قرآن کے اتنی تفسیر کے، یہاں تک کہا گیا ہے یہ نفس الامر میں، یعنی رب بہتر جانتا۔ تو دوسرا یہ کہ غی کے معنی گمراہی، لغوی معنی یہ گمراہی کو معنی۔ ہاں جس نے توبہ کی، اچھے عمل کیے، اللہ کے حکم سے وہ جنت میں داخل ہوں گے، کوئی ان پر ظلم نہ ہوگا، جنات وعدن تجری من تحتہا، وعدہ کیا رحمان نے بندوں سے، انہ کان وعدہ ماتیا۔ 15ویں پارے میں بات عرض کر چکا، دو لفظ وہاں سے وہ کیا تھے؟ ہاں، مستورہ بمانے اور موقورہ، اور یہاں ماتیہ بمانے، بولے استاد جلالیں؟ ہاں، آتین ہے، مفعول بمانے آتین، آنے والا۔ نہیں سنے کہ وہاں کوئی بےہودہ چیز، گالی نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی بھی ہوگا، مگر سلام ہی سلام، آپس میں سلام، حوریں سلام، غلمان سلام، سلام قولا من رب العالمین، رزق ہوگا پہلے پیر پچھلے پیر۔ یہ جنت ہے جس کا وارث ہم بناتے ہیں اپنے بندوں سے جو متقی۔ آگے پہلے شان نزول سمجھیں پھر ربط سمجھیں۔ شان نزول بخاری میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے ہماری ملاقات کے لیے، اکثر مما تزورون، زیادہ آیا کریں۔ آپ آتے ہیں ملاقات کے لیے تو ہماری قلبی خواہش یہ ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی زبان سے جواب دیا، وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے، رب حکم دیتے تو اترتے۔ یہ بخاری شریف میں اس کا شان نزول۔ اچھا، اب ربط کیا ہے؟ مولانا عثمانی رحم اللہ تعالی ربط یہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں
کہ جنت بھی رب کے حکم کے بغیر کسی کو نہیں ملتی، نور سو فرشتے معصوم بھی رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے، وہ بھی رب کے حکم پر موقوف ہے، یہ بھی رب کے حکم پر ہے۔ نور سو میں نے بارے میں رب دے گا تو جنت ملے گی، فرشتے بھی رب حکم دے گا تو تب اتریں گے، رب کے حکم کے بغیر نہ ان کو کچھ، نہ وہاں وہ داخل ہو سکتے نہ یہ نیچے اتر سکتے۔ یہ ربط ہے عثمانی رحم اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے آگے پیچھے کی سب چیزیں رب بھولتا نہیں۔ رب و سماوات والارض، جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی عبادت کر، ڈٹ اس پر، ڈٹا رہے اس پر۔ کیا رب کے لیے تو کوئی ہم نام جانتا ہے؟ اب قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا نام اور کسی کا نہیں ہے۔ میں نے پہلے حوالہ دیا تھا تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی، بدایونی ثم گجراتی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں لکھتے کہ لفظ اللہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے۔ لفظ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ تو ہم جس وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ سے بھی مدد کہتے ہیں، کیونکہ آپ بھی تو اللہ ہوئے۔ اور اس کے ثبوت میں کیا کہتے ہیں کہ دلائل الخیرات شریف میں یہ لکھا ہے کہ لفظ اللہ آپ کا نام ہے۔ خدا جانے وہ کس نے لکھی، کون اس نے۔ دیکھیے یہ ہے رب تعالیٰ کا علم، اور علم کی تو آپ تعریف جانتے ہیں، دوسرے میں تو پایا نہیں جاتا۔ لفظ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ تو ان ظالموں نے رب کا علم بھی رب کے لیے خاص ہی نہیں، کیا بات ہے۔ اور کہتے ہیں انسان کیا جس وقت میں مر جاؤں گا ان قریب میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے، کیا نہیں یاد کرتا ہے انسان کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے اور کوئی چیز نہ تھا۔ پس تیرے رب کی قسم البتہ ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور شیاطین کو، پھر البتہ ضرور ہم ان کو حاضر کریں گے جہنم کے ارد گرد جسی یا گھٹنوں کے بل ہوں، پھر البتہ کھینچ لیں گے ہم ہر گروہ سے ایہم جون سا ان میں زیادہ سخت ہوگا رحمان پر سرکشی کے لحاظ، پھر البتہ ہم خوب جانتے ان کو کہ وہ زیادہ حقدار ہے اس جہنم میں سلیہ داخل ہونے کی، اور کوئی بھی تم میں نہیں مگر اس میں وارد ہوگا۔ ہے یہ تیرے رب کے ذمہ حتمن وعدہ لازم مقضیہ طے کر۔ پھر ہم نجات دیں گے ان کو جو ڈرتے رہے، اور چھوڑیں گے ہم ظالموں کو اس میں جسیہ گھٹنوں کے بل۔ اور جس وقت ان پر پڑھی جاتی ہماری آیتیں صاف صاف، کہتے وہ لوگ جو کافر ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ای الفریقین، کون سا دو گروہ میں سے بہتر ہے عذر مقام کے اور اچھا ہے عذر مجلس، ندی یا مجلس۔ اور کتنی حالات کی ہم نے ان سے پہلے جمع کی، وہ اچھی تھی اساس سامان کے لحاظ سے، وریعہ اور منظر اور نمود کے لحاظ سے، دکھلاوے کے لحاظ سے۔ تو کہہ دے جو شخص گمراہی میں ہے بچہ یہ کہ اس کو مدد دے، رحمان مدد دے، حتیٰ کہ جب دیکھیں گے وہ چیز جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، یا عذاب یا قیامت، بس ان قریب جان لیں گے کون ہے برا عذر منزلت کے اور کون ہے ضعیف تر عذر لشکر کے۔ اور اللہ زیادہ کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت حاصل کی ہدایت، اور باقی دینے والی چیزیں بہتر ہے تیرے رب کے ہاں بدلے کے لحاظ سے بھی، وخیر مردہ، اور بہتر ہے پھر جانے کی جگہ۔ کیا پر دیکھا تو نے وہ جس نے انکار کیا ہماری آیات کا، اور کہا اس نے میں البتہ دیا جاؤں گا مال بھی اور ولد بھی، کیا اس نے اطلاع پا لی غیب پر، یا بنا لیا رحمان کے ہاں وعدہ؟ کلا ہرگز نہیں، بتاکید ہم لکھتے ہیں جو چیز وہ کہتا ہے، اور بڑھائیں گے ہم اس کے لیے عذاب کو بڑھانا، اور وارث ہوں گے ہم اس چیز کے جو وہ کہتا ہے، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ اور انہوں نے بنا لی اللہ کے ورے الہ تاکہ ہو جائے ان کے عزا غلبے کا ذریعہ۔ اللہ ہرگز نہیں، ان قریب انکار کریں گے ان کی عبادت کا، اور ہوں گے ان کے مخالف، علیہم ضدہ، ان کے مخالف۔ رب
ربط کے لیے دو چیزیں بیان کرنا ہے. ایک چیز یہ کہ اوپر مومنین کا ذکر تھا، اب آگے کفار کا ذکر ہے. اور قرآن پاک میں یہ ہوتا ہے، مومنوں کا ذکر ہے تو کافروں کا ہوتا ہے، کافروں کا ہے تو مومنوں کا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اوپر جہنم کا ذکر بھی تھا کہ یہ اس غی کے طبقے میں داخل ہوں گے. تو ایسے لوگوں کا ذکر جو قیامت کے منکر تھے، کہتے تھے تم آپ کہتے ہو قیامت آئے گی، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، کہاں ہوگی کوئی. اب وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، بعض نے یہاں نام لکھے ہیں لیکن صرف بطور مثال. کسی نے کہا یہ عاص تھا، عاص ابن وائل، کسی نے کہا ابو جہل تھا، کسی نے کہا امیہ تھا، کسی نے کہا ابی تھا. یہ صرف مثال ہے کہ انسان کافر کہتے ہیں جب میں مر گیا میں پھر زندہ کیا جاؤں گا. انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا کچھ بھی نہ تھا. فَوَرَبِّكَ کا واو قسم، قسم ہے تیرے رب کی، ہم سب کو اکٹھا کریں اور شیاطین کو بھی. پھر ہم ان کو جہنم کے سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی وہاں حاضر کریں گے اور گھٹنوں کے بل یہ عاجزانہ طور پر جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ایسے بیٹھتے. پھر ہم الگ کر لیں گے، کھینچ لیں گے ہر گروہ سے، خاص طور پر ان کو جو رحمان کے سخت نافرمان تھے، لیڈر قسم کے لوگوں کو ہم الگ کر دیں. پھر ہم خوب جانتے جو جہنم میں داخل ہونے کا اہل ہے. سلیا یسلا سمیا بابات ہے داخل. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس جملے کو ذرا توجہ سے سمجھیں. اس جملے کو کہتے ہیں جملہ قسمیہ. یہ قسم ہے تم میں کوئی بھی نہیں مگر اس پر وارد ہوگا. یہ تیرے رب کے ذمہ حتماً لازم ہے، مقضیہ طے شدہ. اب بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو قسم کا کوئی لفظ ہے نہیں ہے، جملہ قسمیہ کیسے بنتا؟ کہتے ہیں جملہ قسمیہ اس واسطے پہلے فوا رب کا جملہ قسمیہ اسی لیے کہ واو جو حرف قسم ہے وہ اسم پر یا فعل پر داخل ہوتے ہیں، حرف پر نہیں داخل. ان حرف واو قسم کا حرف پر تو نہیں داخل ہوتا، اسم پر یا فعل پر داخل ہوتا ہے. جیسے وہاں فوا رب کا رب اسم ہے، تو جہاں اس کو جملہ قسمیہ کہتے کیوں؟ تو کشاف، روح المعانی، قرطبی وغیرہ میں کہ پہلے ہے قسم فوا رب کا، پس قسم ہے تیرے رب کی، وہاں قسم ہے. اور یہ واو عطف کا اس جملہ قسمیہ پر عطف ہے، اس لیے یہ بھی جملہ قسمیہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اب رہی یہاں کہ واردھا ورود سے کیا مراد ہے. تفسیر معالم التنزیل، خازن، در منصور، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہاں بہت کچھ لکھا ہے. ایک تفسیر ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ورود کے معنی ہیں حضور کے، حاضر ہونا، جب جہنم پر حاضر ہوں. کہتے دیکھو قرآن کریم میں آتا ہے فلما وردا ماء مدین، تو وردا کے معنی حاضر آ کے ہیں، کنویں کے اندر داخل ہونا تو نہیں. دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں، آگے آپ پڑھیں گے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اولئک عنہا مبعدون، دوزخ سے دور رکھے جائیں گے. تو یہ لفظ قرینہ ہے کہ وہاں ورود سے دخول مراد ہے. تیسرا قرینہ یہ پیش کرتے ہیں آگے ثم ننجی الذین اتقوا، نجات اسی صورت میں ہوگی تو فکری بھی نہیں. تو یہ تفسیریں ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت جابر
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، وہ فرماتے کہ ورود سے دخول مراد جہنم میں داخل۔ کہتے دیکھو قرآن کریم میں آتا ہے کہ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، تو ورود کے معنی وہاں ادخلا کا ہے، أَوْرَدَهُمُ النَّارِ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مَا مِنْكُمْ مِنْ بَرٍّ وَلَا فَاجِرٍ إِلَّا يَدْخُلُهَا، کوئی نیک اور بد نہیں جو دوزخ میں داخل نہ ہو، لیکن مومنوں کے لیے ہوگی بردن و سلامہ، تکلیف کچھ نہ ہو۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ورود کے معنی دخول۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی، رازی رحمہ اللہ تعالی، آلوسی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ ورود کے معنی عبور کے، وہ پلسرات کے اوپر اس کو عبور کر کے جائیں گے، اندر داخل ہونا نہیں۔ فرمایا یہ تیرے رب کے پھر نجات دیں گے ہم ان کو جو ڈرتے رہے، اور چھوڑیں گے جہنم میں ظالموں کو گھٹنوں کے بل وہیں پڑے گے۔ وہ ظالم کون ہے؟ ان پر ہماری آیتیں صاف صاف پڑھی جاتی ہیں۔ کافر مومنوں سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقام، کہ ایک فریق تم ہو مومن، ایک ہم، تم ہی بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں مقام کے لحاظ سے کون بہتر ہے، مجلس کے لحاظ سے کون بہتر ہے؟ تمہاری مجلسوں میں افراد زیادہ ہیں یا ہماری مجلسوں میں؟ امیر تمہارے پاس زیادہ ہیں یا ہمارے پاس ہیں؟ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر گھمنڈ مت کرو۔ کیوں؟ کتنی ہلاکتی ہم نے جماعتیں، وہ احسن و اساسن، سامان کے لحاظ سے بھی اچھی تھی، وریعہ اور دکھلاوے کے لحاظ سے، نمود کے لحاظ سے، رویت کے لحاظ سے، دیکھنے بھی بڑے قد و قامت والے تھے، من شد و منا قوا کر، تو اس کو گھمنڈ تو نہیں۔ تو کہہ دے جو شخص ہے گمراہی میں، فَلْيَمْدُدْ ہے امر کا صیغہ، لیکن معنی میں خبر کے ہے، انشاءاللہ جلالین تک میں آپ کو ملے، یعنی اس کو رحمان مدد دیتا ہے امر معنی میں خبر کی۔ استاد بولے بمعنی الخبر، فَلْيَمْدُدْ ہے امر معنی میں خبر کی، اے یمد لہ الرحمن، اس کے لیے اس کو مدد دیتا ہے رحمان، حتیٰ کہ جب آئیں گے عذاب دیکھیں گے، وعدہ جن سے کیا جا رہا ہے یا عذاب یا قیامت، اس وقت جانیں گے کہ منزلت کے لحاظ سے برا کون ہے، لشکر کس کے کمزور۔ اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں مومنوں کو ہدایت، اور باقیات صالحات بہتر تیرے رب کے ہاں بدلے کے لحاظ سے، وخیر مردہ، یہ مردہ ظرف کا صیغہ ہے، لوٹ جانے کی، پھر جانے کی جگہ۔ یہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ مجھے یہ دیکھیے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی منع کرتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر رکھتی ہیں تیرے رب کے یہاں بدلہ، اور بہتر پھر جانے کو جگہ۔ مردا کا معنی بہتر ہے پھر جانے کو، وہ مطلب یہ کہ یہ اس کو مکان ظرف مکان بناتے ہیں، اس لیے میں نکال کر کے بتلاتا ہوں کہ غلط فہمی بھی نہ ہو، یاد بھی ہے، پھر جانے کی جگہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو، سوال یہ پیدا ہوگا کہ خیر اس میں تفضیل ہے، اوپر کفار نے کہا تھا کہ ای الفریقین خیر، بتاؤ دو فریقوں میں بہتر کون، تو اس میں یہ بتایا کہ جو مومن ہیں یہ
زیادہ بہتر ہوں گے پھر جانے کی جگہ کے لحاظ سے۔ تو اس میں تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کی جگہ بھی اچھی ہوگی لیکن یہ بہت اچھی ہوگی۔ خیر اس میں تفصیل ہے، اس میں تفصیل میں زیادت ہوتی ہے۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ کافروں کی جگہ بھی فی نفس ہی خیر ہوگی، ہاں اس میں خیریت زیادہ ہے۔ تو اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گا۔ وہ یہ کہتے کہ یہ خیر کا لفظ ان کے قول کے سلسلے میں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ای الفریقین خیر، تو جس کو وہ خیر سمجھتے تھے اس کی بنسبت یہ بہتر ہے، فی نفسی اس میں کوئی خیری نہیں، ان کے قول کے مطابق ہے خیری۔ آگے ایسے ہی کافر کا ذکر ہے، عاص ابن وائل، خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے ٹھیک کیا کرتے تھے، تو عاص ابن وائل کا، عمرو ابن عاص کا جو والد تھا، اس کے تیر ٹھیک کیے اور اجرت مانگی، اس نے ٹالا۔ انہوں نے اکتا کر کے کہا اچھا اگر مجھے نہیں دیتا تو قیامت کو دینا پڑے گی، قیامت کو لے لوں۔ کہنے لگا یار اچھا قیامت آئی تو وہاں لے لینا، یہاں کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہاں اگر قیامت آئی تو مجھے مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، وہاں لے لینا جہاں ملے۔ استدعا کرتا ہے، کیا دیکھا تو نے وہ کفر بآیاتنا مثلاً عاص ابن وائل، اور کہا میں دیا جاؤں گا مال بھی ولد بھی۔ اطلع اصل میں تھا اطلع۔ دستور المقتدی وغیرہ میں آپ نے یہ ضابطہ پڑھا کہ دو حمزے آئے ایک اڑ جائے۔ کیا اس نے اطلاع پا لی غیب پر، یا اس نے رحمان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ اس کو یہ چیزیں ملیں گی؟ کلا، کلا کے معنی یہ حرف رد آئے گا، کبھی حقاً کے معنی میں آتا ہے، یہاں کلا حرف رد، ہرگز نہیں، ہم لکھتے ہیں، یعنی حکم دیتے ہیں لکھنے کا، خود نہیں رب لکھتا، وہ لکھنے والے تو فرشتے ہیں، جو کہتے ہیں سب ہم لکھتے ہیں اور اس کے لیے عذاب بڑھائیں گے۔ یہ کہتے ہیں مال ملے گا اولاد ملے گی، نہ عذاب ملے گا، عذاب بھی بڑھا۔ اور جس مال اور اولاد کا یہ کہہ رہا ہے اس کے وارث ہمیں، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اکیلا ہے، نہ مال نہ اولاد کوئی شے نہیں آئے۔ پھر آگے ایسے کفار کا ذکر ہے، ان ظالموں نے اللہ کے برے الہ بنا دیے تاکہ ان کے غلبے کا سبب بنے، ان کو غالب کریں اور ان کو عزت بخشیں۔ کلا ہرگز نہیں، وہ ان کے معبود ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہوں گے۔ آپ پہلے شیطان کا مقولہ پڑھ چکے ہیں، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ کیا نہ دیکھا تو نے کہ بے شک ہم نے چھوڑ رکھا ہے شیطانوں کو کافروں پر، تعزهم، ابھارتے ہیں ان کو، عزا ابھارنا، بس نہ جلدی کر تو ان پر، بے شک ہم گنتے ان کے لیے گننا۔ جس دن جمع کریں گے ہم متقیوں کو رحمان کی طرف وفد کی شکل میں، اور چلائیں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف وردا پیاسے، نہیں مالک ہوں گے شفاعت کے مگر وہ جنہوں نے بنایا رحمان کے ساتھ وعدہ، اور کہا انہوں نے بنا لیا رحمان نے اولاد، البتہ تحقیق کے لائے ہو تم چیز ادن بھاری، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس سے اور پھٹ جائے اس سے زمین اور گر پڑے پہاڑ، حدہ گر کر بہہ کر، اس لیے کہ دعول رحمان ولد، رب کی طرف اولاد کی نسبت کی، وہ ماجم بغیل رحمان کی اولاد نہیں، سب کے سب وہ جو آسمانوں میں اور زمین میں، مگر آئیں گے رحمان کے پاس ابد ہو کر۔ البتہ تحقیق سے احاطہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا، اور گن رکھے ان کو گننا، اور سب کے سب آئیں گے رحمان کے پاس اکیلے۔ بے شک وہ لوگ جو آمنوا وعملوا الصالحات، ان قریب بنائے گا ان کے لیے رحمان ودن، دوستی۔ بس پختہ بات ہے، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا تیری زبان میں تاکہ تو خوشخبری سنائے اس کے ذریعے متقین کو، اور تاکہ ڈرائے تو اس کے ذریعے قوم کو لدن جو جھگڑالو۔ اور کتنی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے قومیں جماعتیں
کیا تو محسوس کرتے ان میں سے کسی ایک کو یا سنتے ان کی مخفی آواز؟ اوپر کفار کا ذکر ہے، آگے ان کے لیڈر کا ذکر ہے، شیطانوں جو ان کو ابھارتے ہیں کہ ہم نے شیطان چھوڑ رکھے کافروں پر، ان کو ابھارتے گناہوں پر۔ عزا یا عزو کا معنی ابھارنا، برانگیختہ کرنا، آمادہ کرنا۔ تو جلدی نہ کر ان کے عذاب کے سلسلے میں۔ انما نعد لہم عدن، یہ عدن تو ہے مفعول مطلق، اور مفعول لہو مفعول بھی کیا ہے؟ وہ محذوف۔ بعض کہتے ہیں انما نعد لہم الانفاس، نفس ان کی جمع سانس۔ بعض کہتے الایام، بعض کہتے اللیالی، بعض کہتے اشہور مہینے، بعض نکالتے السنین۔ یہ مفعول بھی ہے۔ ان میں سے بعض ظفر جلالین تک میں ہوں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب جلالین، ہاں، الایام واللیالی اب الانفاس، بعض نے اشہور السنین، یہ بھی ہم گنتے ان کے مہینے، سانس، دن۔ فرمایا جب ہم متقیوں کو اکٹھا کریں گے رحمان کی طرف، وفدن، وفدن وافد ان کی جمع، وافد، وافد کے معنی اکیلا وفد کے طور پر جانے والا، وفد جمع ہے۔ جیسے وفد جاتے ہیں بادشاہوں کے پاس عزت اکرام کے ساتھ اور چلائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف، وردن، یہ وارد ان کی جمع ہے، وردن وارد ان کی، وارد کے معنی پیاسا جو پانی کی طرف چلا جائے۔ لا یملکون شفاعت، یملکون کا فاعل کیا ہے؟ کہتے الانسان، الناس، یہ لوگ نہیں مالک ہوں گے شفاعت کے مگر وہ جنہوں نے رحمان کے ساتھ وعدہ کیا، یعنی وہ شفاعت کریں گے جو مومن ہیں۔ بقیہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس نے رحمان کے ساتھ وعدہ کیا یعنی کلمہ پڑھا، مومن ہے، اس کی شفاعت کا اعتبار ہے۔ اور یملکون کی ضمیر اوپر چونکہ انسانوں کا ذکر تھا، متقین اور مجرمین کا، تو اس جنس کی طرف ہے، وہ انسان جو ہے نہیں مالک ہوں گے شفاعت کے مگر وہ جنہوں نے رحمان کے ساتھ وعدہ کیا، کلمہ پڑھا اور مومن ہوئے، ان کی شفاعت کا اعتبار۔ ان ظالموں نے رحمان کے لیے اولاد تجویز کے رکھی، بڑی بھاری چیز۔ ادعا کے معنی ثقیلاً، پہلے آپ پڑھ چکے، لا یعودہ حفظہما، عادہ اے اثقلہ، یعودہ اے یثقلہ، ادن کے معنی ثقیل، بڑی بھاری بات تم نے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور آسمان ڈھہ کر کے گرے، یعنی اتنی بری بات ہے کہ رب ناراض ہو کر کے تمام زمین و آسمانوں کے نظام کو درم برم، اس لیے کہ دول الرحمن ولادہ، رب کے لیے ولد کی نسبت کی، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ، نہیں سب کے سب جو آسمانوں میں فرشتے، زمین میں انسان، جنات، حیوانات، سب رحمان کے بندے ہیں، بیٹا رب کا کوئی نہیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، کہتے ہیں دونوں کا فرق ہونا چاہیے۔ احصاهم کا معنی البتہ تحقیق سے ان کو احاطہ کر رکھے قدرت کے لحاظ سے، اور گن رکھے ان کو گننا علم کے لحاظ سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ احصاهم رب کی قدرت سے باہر نہیں، اور گن رکھا ہے علم کے لحاظ سے، علم سے خارج، سب کے سب رحمان کے پاس اکیلے آئے۔ بے شک جو مومن ہیں، اچھے عمل کرنے والے، سید لهم الرحمن ودا، ودن کے معنی دوستی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مومنوں کی آپس میں دوستی ہوگی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی دوستی ہو۔ آگے فرمایا ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کیا ہے تاکہ متقیوں کو خوشخبری سنائے اور ڈرائے اس کے ذریعے قومن لدا،
لد الدن کی جمع الد، دوسرے پارے میں آپ پڑھ چکے وہ ہوا الد الخصام، وہ الد کا لفظ اس کا سخت جگہ۔ کتنی ہلاکیاں ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، کیا ان میں سے کسی ایک کو تو محسوس کرتا ہے یا سنتے ان کے لیے رکض؟ رکض کے معنی الصوت الخفی، کوئی آہستہ بات بھی تو سنتے ان کی؟ نہ وہ ہے نہ ان کی آوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، نہیں نازل کیا ہم نے تجھ پر قرآن تاکہ تو مشقت میں پڑے، مگر تذکرۃ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرے۔ اتارا ہوا ہے اس ذات سے جو جس نے پیدا کیا آسمان زمین کو اور آسمانوں کو جو بلند ہے۔ رحمان عرش پر مستوی ہے، اسی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ سرات گیلی تر مٹی کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ اگر جہر سے بات کرے تو بس وہ جانتا ہے سر مخفی کو و اخفا اور مخفی تر کو۔ اللہ تعالیٰ یہ لا الہ الا اللہ، اسی کے لیے نام اچھے۔ اور کیا آئی تیرے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی، جب دیکھا اس نے آگ کو، بس کہا اپنے اہل سے ٹھہرو تم، بے شک میں نے محسوس کیا ہے آگ کو، تاکہ لاؤں میں تم سے منہا لاؤں تمہارے پاس اس آگ سے بے قبس شعلہ لگا کر، یا پاؤں آگ پر ہدن رہنمائی۔ پر جس وقت آئے آگ کے پاس، آواز دیجیے اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں رب ہوں تیرا، پخلا نعلیک، اتار اپنے جوتے، بے شک تو ایسی وادی میدان میں جو مقدس ہے جس کا نام ہے طوا، اور میں نے چنا تجھے پس میں سن جو چیز وہی کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا اللہ، بس میری عبادت کر اور نماز قائم کر میری ذات کے لیے۔ ان ساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ مجھ کو مخفی رکھوں۔ کیوں آنے والی ہے؟ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو جو اس نے کوشش کی۔ بس ہرگز نہ روکے تجھے اس قیامت سے وہ جو ایمان نہیں لاتا اس پر، اور پیروی کی اس نے اپنی خواہش کی، فترضیٰ پر تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ علیہ السلام؟ فرمایا یہ عصایا میری لاٹھی ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر، وأحش بہا، اور پتے جھاڑتا ہوں اس لاٹھی کے ساتھ اپنی بھیڑ بکریوں پر، اور میرے لیے اس میں معارب و ضرورتیں اور حاجتیں ہیں۔ اور اعلیٰ فرمایا القیا، پھینک اس کو اے موسیٰ، بس اس نے پھینکا، پس اچانک سانپ ساتھ دوڑتا، فرمایا پکڑ اس کو اور نہ ڈر، بتاکید ہم لوٹائیں گے اس کو سیرتا اے حالت حل اولا، پہلی حالت، اور ملا اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کی طرف، نکلے گا سفید بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ نشانی ہے دوسری، تاکہ ہم دکھائیں تجھے اپنی بڑی نشانیوں میں سے۔ جا فرعون کی طرف، بے شک اس نے سرکشی۔ ربط کے متعلق دو باتیں مشہور ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اوپر قرآن کا ذکر تھا، انما یسرناہ القرآن بلسانک، آگے ما انزلنا علیک القرآن، قرآن کا ذکر۔ دوسری یہ کہ اوپر آپ کی نبوت کا ذکر تھا کہ ہم نے تیری زبان میں قرآن کو آسان کیا ہے، تو خوشخبری سنا، ڈرا۔ آگے آپ کی نبوت کہہ کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ مشقت میں پڑے، آپ نبی ہیں، جو مانتے ہیں مانے گا، نہیں مانتا نہ مانے۔ نام اس کا طٰہٰ، طٰہٰ کے متعلق کئی باتیں کہی گئی۔ ایک تو وہی ہے کہ من اسماء اللہ تعالی، مرکب نام ہے، یہ بھی کہا گیا، ایک ایک حرف ایک ایک اسم کی طرف مشیر ہے۔ طٰہٰ سے مراد ہے طیب، ہا سے مراد ہے ہادی، دونوں سے ہی۔ دوسری تفسیر، طٰہٰ آپ کا نام، حرف یا یہاں محذوف، یا طٰہٰ، اے طٰہٰ، نہیں نازل کیا ہم نے تجھ پر قرآن تاکہ تو مشقت میں مبتلا، جمل کمالین وغیرہ۔ تیسرا، تا یہ امر کا صیغہ ہے، ہا راجے بسوئے عرض۔ آپ جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو اپنے پاؤں کو ایک کو تھکنے کی وجہ سے اٹھا رکھتے، کبھی دوسرے کو ذرا اوپر، پنجے نیچے ہوتے، پاؤں جو تھے اوپر کو اٹھا لیتے۔ فرمایا تا
کچل ہا زمین کو، تا ہا کچل زمین کو، یہ تفسیر دی. اور بھی کئی باتیں. ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا تو مشقت میں پڑ جائے. وہ مشقت آپ کل پڑھ چکے. فل اللہ کا باق و نفسہ کا اعلیٰ آثارہم ان لم یؤمنوا. ہاں مگر یہ نصیحت ہے جو ڈرتا ہے. اتارا وہ ذات سے جو آسمانوں زمینوں کی ذات. سماوات اولا، اولا اولیا کی جمع اولیا، بلند آسمان. رحمان عرش پر مستوی ہے، بات گزر چکی پہلے. اسی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو درمیان میں ہے جو فضا خلا سب. سرا کے معنی گیلی اور تر مٹی. وہ جو تر مٹی ہے نیچے اس تک سب کچھ اسی کا. اے مخاطب تو اونچی بات کرے، وہ جانتا ہے مخفی کو مخفی تر کو. وہی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. رب تفسیر کبیر وغیرہ میں اوپر ذکر تھا کہ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے. نہیں مانتے تو غم کرے نہیں. آگے تفصیل سے واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بتایا کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عرب کی سرزمین میں بھی بکثرت. نہ فرعون نے مانا تھا، نہ حامان نے مانا، نہ قارون نے مانا، نہ اور لوگوں نے مانا. تو نہ ماننے والے پہلے بھی ہوتے رہے. آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ میرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی. وہ جب مدین سے واپس آ رہے تھے، وہ آگے سورہ قصص میں آئے گا انشاءاللہ. مدین سے بسوئے مصر آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے رات کا وقت تھا. اہلیہ کے ہاں کوئی بچی بچہ پیدا ہونے والا تھا. آگ ان کے پاس نہ تھی. ایک بیوی تھی، ایک خادم تھا، ایک پہلا بچہ تھا. ان سے کہا کہ تم ٹھہرو، مجھے آگ آگے نظر آئی. میں وہاں جاتا ہوں تو وہاں سے چھولا لگا کر کے آگ کا لاؤں گا. آگے آئے گا لعلکم تسترون، تاکہ تم سینکو، آگ تپو. اور یا وہاں آگ پر کوئی رہنمائی ہوگی کہ ہم راستہ بھی بھول گئے ہیں، مصر کو جانا چاہتے ہیں تو راستہ کون ہے. انہوں نے اس آگ کو حصی آگ سمجھا. وہاں آگے درخت کا ذکر آئے گا، نام بھی آئے گا انشاءاللہ کون سا درخت. اس سے آگ ہو رہی تھی، وہ حصی آگ نہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نورانی آگ. پر جس وقت اس کے پاس آئے آواز دی گئی ہے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار. تو پاکیزہ میدان میں جس کا نام ہے طوا، اس وادی کا نام تھا، میدان کا نام تھا طوا. میں نے تجھے چنا، بس تمہیں کان رکھ جو وہی ہوتی ہے. وہ کیا؟ پہلی چیز ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبد. دوسری بات اقم الصلاۃ لذکری. تیسری بات ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما کسبت. قیامت آئے گی، مخفی رکھتا ہوں، اور اس لیے آئے گی تاکہ ہر بندے کو، ہر نفس کو اس کی کوشش کا پھل ملے. اے موسیٰ علیہ السلام، قیامت سے تجھے نہ روکے جو ایمان نہیں لاتا، اپنے خواہش کی پیروی کرتے ہیں. فترضا رضیہ یرضا، سمعا باب آتا ہے، پھر تہلکو تو ہلاک ہو جائے گا. اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ دائیں ہاتھ میں. اب رب تعالیٰ کو تو معلوم تھا، لیکن توجہ مبذول کرائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرے میں کوئی اور چیز اٹھا لایا ہوں، اچھی طرح سے ٹٹول لے. فرمایا میری لاٹھی تو ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں بھیڑ بکری. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، مَآرِب مَعْرِبَةٌ مَعْرَبَةٌ مَعْرُبَةٌ مُصَنَّصَةٌ حَاجَةٌ ضرورت، اور کئی ضرورتیں ہیں. کتا آیا تو اس کو بگا لیتا ہوں، سانپ نکلا اس کو مارتا ہوں، چھلانگ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو چھلانگ لگاتا ہوں. سمجھ آئی؟ ایک مولوی نے ایک دفعہ تقریر کی بریلوی نے، اس نے کہا میرے لیے بڑی ہے بھابھی جی ٹنڈ کھڑکانا، یعنی بھابھی کے سر پر مارا کر. ولی آتی ہمارے کا حال کیا یا عصا کا لفظ عربی میں مؤنث ہے. کافی ہے کہ اگر ابن حاجب رحم اللہ تعالیٰ نے چند الفاظ کی نشاندہی کی، ان میں ایک چپ اس کو ڈال بس انہوں نے پھینکا، سانپ بن گیا، دوڑ رہا تھا. فرما پکڑ اس لاٹھی کو.
بعض کہتے ہیں ہاں ضمیر حیا کی طرف ہے، اس کو پکڑ، خوف نہ کر، ہم اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ معجزہ پیغمبر کے بس میں نہیں۔ اگر پیغمبر کے بس میں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام بھاگتے نہ، ولّا مدبرا ولم یعقب، بھاگے آئے بھاگ۔ اور ان کے بس میں ہوتا تو رب تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ سنعیدھا، ہم لوٹائیں گے سیرۃ الاولیٰ۔ تو معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، کام رب کا ہوتا ہے۔ اور پھر اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال، نکلے گا سفید، کوئی تکلیف نہ ہوگی، یعنی اس میں چھالا نہ ہوگا، سوزش نہ ہوگی، تپش نہ ہوگی۔ یہ دو تاکہ اپنی نشانیوں میں سے بڑی نشانیوں میں بتائیں۔ فرعون کے پاس جا، وہ سر گئے۔ اعلیٰ فرما رب اشرح لی صدری، پروردگار کھول دے میرے لیے سینہ میرا، اور آسان کر میرے لیے معاملہ، اور کھول دے گرا جو میری زبان میں ہے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ سمجھے میری بات، اور بنا میرے لیے وزیر میرے اہل سے ہارون کو جو میرے بھائی ہیں علیہم السلام، مضبوط کر اس کے ذریعے ازری میری کمر کو، اور شریک کر اس کو میرے معاملے میں، تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کریں بکثرت، اور تاکہ ذکر کریں بکثرت۔ بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے۔ فرما تاکید سے دیا گیا تو سؤلہ کا تیرا سوال اے موسیٰ، اور البتہ تاکید سے ہم نے احسان کیا تجھ پر مرتن اخرى، ایک اور مرتبہ، جب وحی کی ہم نے تیری والدہ کی طرف، وہ جو وحی کی جا رہی ہے وہ کیا، یہ انقذ فی ہے، یہ کہ اس کو ڈال اس کو صندوق میں، پس وہ صندوق کو پھینک دے، ڈال دے دریائے شور میں، بس چاہیے کہ ڈالے گا اس کو یم بساحل کنارے سے، پکڑے گا اس کو دشمن میرا اور دشمن اس کا، اور ڈالی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے، ولی تصنع، اور تاکہ تیری تربیت کی جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ ایک تمشی اختوں کا، جب گئی تیری بہن، بس اس نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں وہ جو اس کی کفالت کرے، بس ہم نے لوٹایا تجھے تیری ماں کی طرف، تاکہ ٹھنڈی ہو آنکھ اس کی اور نہ وہ غم کرے، اور قتل کیا تو نے ایک نفس کو، بس ہم نے نجات دی تجھے غم سے، اور آزمائش میں ڈالا ہم نے تجھے فتونہ، آزمائش میں ڈال دیا، پر ٹھہرا تو کئی سال آل مدین میں، پھر آیا تو اعلیٰ قدر، ایک انداز پر اے موسیٰ علیہ، اور میں نے چنا تجھے اپنے نفس کے لیے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا، اور نہ سستی کرنا میری یاد میں، جاؤ تم فرعون کے پاس، بے شک اس نے سرکشی کی، بس کہو اس سے قولاً لینا، بات نرم، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور یخشا یا خوف کرے۔ فرمایا رب ہمارے، بے شک ہم خوف کرتے ہیں کہ ہم پر زیادتی کرے گا یا یہ کہ سرکشی کرے گا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے نہ خوف کرنا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ بجاؤ تم دونوں پس فوج کو، بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، بس بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اور نہ سزا دے تو ان کو، تاکہ دلائے ہم تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے، اور سلام ان پر جس نے پیروی کی ہدایت۔ بے شک ہم جو ہیں تاکید سے ہماری تروہی کی گئی، کہ بے شک عذاب اس پر ہوگا جس نے تکذیب کی اور اعراض کیا۔ کہا پر کون ہے رب تمہارا ہے موسیٰ؟ فرما رب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو خلقت اس کی، پھر اس کی رہنمائی کی۔ کہا پس کیا حال ہے ان جماعتوں کا جو پہلے گزر چکی؟ فرما ان کے لوگ میرے رب کے ہاں کتاب میں نہ بہتا ہے میرا رب نہ بھولتا ہے، وہ جس نے بنائی تمہارے لیے زمین مہدن بچھونا، اور چلائے اس نے تمہارے لیے زمین میں راستے، اور نازل کیا آسمان سے پانی، بس نکالے ہم نے اس پانی کے ذریعے ازواجن، قسم قسم کے من نبات سبزے شتا مختلف، کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں لے اول النہا، عقل مندوں کے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، حکم ہوا کہ فرعون کو جا کر کے تبلیغ کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میرا سینہ کھول، کیونکہ فرعون کے مظالم کو جانتے تھے، بڑا سرکش تھا، اور میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر۔ فرعون اور حامان جیسے خبیثوں کے سامنے حق بیان کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں، اور میری زبان سے گرا کھول دے تاکہ میری بات کو سمجھے۔ جہاں آپ کو تمام تفسیروں میں ملے، کسی میں اختصاراً، کسی میں تفصیلاً۔
کبیر، روح المانی، خازن، معلم، تمام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے. آسیہ بنت مزاحم، آسیہ بنت مزاحم رحمہ اللہ تعالی فرعون کی بیوی تھی، آخر میں ایمان لا چکی تھی. وہ بڑا خیال رکھتی تھی موسیٰ علیہ السلام کا. تو کسی وقت فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اٹھاتا، موسیٰ علیہ السلام کبھی اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتے، کبھی ناک کے نتھنے میں انگلی اوپر گھسیڑ دیتے، کبھی آنکھ میں نوں کر دیتے، عجیب عجیب حرکتیں کرتے. فرعون نے کہا خطرناک بچہ ہے. آسیہ بنت مزاحم نے کہا کہ بچہ ہے، اس کو کیا معلوم. کہا نہیں، اگرچہ بچے میں نے نہیں، بچے ہیں نہیں، لیکن اتنی تو سمجھ ہے نا کہ یہاں بچوں جیسا نہیں.